آج ہم بات کریں گے بٹ کوائن کی، جو کہ گوگل کے اوپر بہت زیادہ سرچ ہونے والا کی ورڈ ہے، اور ہر سال اس کی سرچ جو ٹاپ میں سرچ ہوتی ہے اس میں ایک کی ورڈ بٹ کوائن کا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا زیادہ سرچ ہوتا ہے، اور اصل میں بٹ کوائن ہے کیا؟ تو آج ہم اس کو بہت ہی آسان لفظوں میں جو ہے سمجھیں گے کہ یہ بٹ کوائن اصل میں ہے کیا۔ پوری دنیا میں ہمیں اگر پیسہ چاہیے ہو تو ہمیں پیسہ کہاں سے ملتا ہے؟ ہم کماتے ہیں، ہم اس کے بدلے میں کوئی سروسز دیتے ہیں یا کوئی چیز بیچتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دکاندار جو ہے اس کو بھی تبھی پیسہ ملے گا جب وہ کوئی سامان دے گا، کوئی چیز دے گا، اور کسی کمپنی میں امپلائی کو بھی پیسہ تبھی ملے گا جو اس کے بدلے میں سروسز دے گا یا اپنی جو ہے وہ جاب کرے گا، ایک ٹائم دے گا۔ تو اس حساب سے جو منی ہے، جو پیسہ ہے، وہ ویلیو، ورک، پروڈکٹ یا پھر وقت کے ایکول ہوتا ہے۔ تو پہلے جیسے بارٹر سسٹم ہوتا تھا تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ ہم چیزیں دے کے چیزیں خرید سکتے تھے، یہ چیزیں دے کے کوئی کام کروا سکتے تھے۔ مطلب گندم ہے اگر تو گندم دے کے ہم اس کے بدلے میں کوئی چاول لے سکتے تھے، یا پھر گندم دے کے کوئی اپنا کام کروا سکتے تھے۔ پھر لوگوں کا اس میں انٹرسٹ بڑھتا گیا تو لوگوں نے اس چیز کو جو ہے نا زیادہ یوز کرنا شروع کر دیا، جو لمبے عرصے تک خراب نہ ہو سکیں اور سٹور کی جا سکیں، جیسے کہ گولڈ، سلور۔ پھر اس کی جو جدید قسم آئی اس میں یہ ہوا کہ کیونکہ گولڈ جو تھا اس کو بھی لے کے جانا آنا وہ اتنا آسان نہیں تھا، تو پھر جو ممالک تھے ڈفرینٹ، انہوں نے کیا کیا کہ اپنی عوام کو کہا کہ یہ گولڈ ہمارے پاس رکھ دیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو ایک رسیٹ دے دیتے ہیں، تو وہ آپ ایز اے گولڈ یا ایز اے کرنسی استعمال کر لیں، جسے ہم آج کی دنیا میں نوٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جو نوٹ ہے یہ وہی جو بینک رسیٹ ہے، جو گورنمنٹ رسیٹ ہے، سوری، اس کا ہی ایڈوانس جو ہے وہ ورژن ہے، اس کا ماڈیول ہے، جو مطلب کہ پہلے گولڈ رکھ کے اس کے بدلے میں ہمیں ایک رسید ملتی تھی۔ اور اس کے لیے جو ممالک تھے انہوں نے اپنے ڈفرینٹ جو ہیں وہ اسٹیٹ بینکس بنا دیے، جو وہ ساری منی کو کنٹرول کرتے تھے۔ ابھی بھی ہر ملک کا ایک اپنا اسٹیٹ بینک ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو تقریباً ہر ملک نے جو ہے وہ جتنا پیچھے گولڈ رکھا ہوتا تھا اس کی نسبت زیادہ نوٹ بنانا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے جو وہ نوٹ تھا اس کی ویلیو میں کمی آتی گئی، اور وہ کمی کی وجہ سے جو مہنگائی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ابھی بھی کوئی بھی گورنمنٹ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ پیچھے سونا نہیں رکھتی بلکہ اب نوٹ چھاپ لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیپر منی جو ہے اس کو اب لاسٹ کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل منی میں جو ہے ٹرانسفر ہو گئی۔ ایک بینکنگ سسٹم ایک آ گیا پوری دنیا میں، اور اس میں کیا ہے کہ اب ہمیں بینک میں ایک ڈیجٹ مل جاتا ہے کہ ہمارے بینک میں اتنے نمبر، بیسیکلی وہ سرکولیٹ کرتے ہیں، وہ روٹیٹ کرتے ہیں ہماری منی کو، اور اس سے جو ہے وہ کسٹمر جو ہے ان کی نیڈ پوری کرتے ہیں۔ اگر آج سارے لوگ ایک دم سے بینک کو کہیں کہ ہمارے پیسے دیں، تو بینکس جو ہے وہ عوام کے پیسے نہیں دے سکتے سب کے، کیونکہ جو بھی بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں ہم، تو وہ بینکس جو ہیں ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ ان کو انویسٹ کرتے ہیں آگے ڈفرینٹ بزنس میں یا ڈفرینٹ اسٹاکس میں، تو اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے بینک کو، لیکن اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ ہمارے پیسے جو ہیں وہ ایک طرح سے اسٹیک پہ آ جاتے ہیں، رسک پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ایک کوئی بہت ریلائبل سورس نہیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ سینٹرلائزڈ ہے، کیونکہ تو اس کا سارا جو کنٹرول ہے وہ بینکوں کے پاس اور اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، تو کسی بھی وقت وہ ہمارے پیسے کی ویلیو کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اکتوبر 2008 میں ایک جو ہے وہ وائٹ پیپر، ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ شائع ہوا تھا، اور جس نے وہ شائع کیا تھا نا اس کا نام تھا ستوشی ناکاموٹو، جو کہ ابھی ہم کہتے ہیں کہ بٹ کوائن کا فاؤنڈر ہے۔ اصل میں یہ ستوشی ناکاموٹو کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس کا آج تک کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ٹریک نہیں ہے۔ اس میں اس نے بیسیکلی جو بتایا تھا کہ جو ہمارا بینکنگ سسٹم ہے، جو ہماری بینکنگ منی ہے، اس کو کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں بٹ کوائن سے۔ ویسے تو بہت ساری کرپٹو کرنسیز جو ہیں وہ مارکیٹ میں ہیں ابھی، لیکن ہم جو اس وقت بات کریں گے وہ بٹ کوائن کے اوپر ہی کریں گے، کہ کس طرح سے جو ہے بٹ کوائن کو منی کے طور پہ استعمال کر کے اس کی جو ٹرانزیکشن ہے ان کا ریکارڈ بھی پراپر بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے لین دین کا پراپر ایک سسٹم بنایا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ اس کی ایک جو ویلیو ہے فکسڈ، اس کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ بیسیکلی میری یہاں پہ ویلیو سے مراد اس کی قیمت نہیں ہے جو ڈالرز میں، اس کی جو اماؤنٹ ہے، اس کی جو کوانٹٹی ہے، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ وہ جو جتنے بٹ کوائنس ہیں اتنے ہی اس سے آپ اس کو بڑھا نہیں سکتے ہیں، مطلب مزید نہیں چھاپ سکتے ہیں۔ یہ تو بھی آنے والا وقت بتائے گا کہ بٹ کوائن جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، اور لوگ اس کو کتنا زیادہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اڈاپشن کے اوپر ساری بات ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ یہ اڈاپٹ کرے گی لوگوں میں، لوگ اس کو اڈاپٹ کریں گے، یوز کریں گے، اتنا ہی زیادہ جو ہے اس کی چانسز ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹل منی ہے یا بینکنگ سسٹم ہے اس کو ریپلیس کر سکے۔ بیسیکلی اس کا جو کوئی فزیکل جو ہے بٹ کوائن کا کوئی وجود نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کوائن ملے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ بیسیکلی ایک ایڈریس خریدتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک
اماؤنٹ ہوتی ہے، ایک میتھمیٹیکل نمبر ہوتا ہے. جیسے ایک مثال ہے، بینک میں اگر آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں تو بیسیکلی آپ نے پیسے تو نہیں خرید کے رکھے ہوئے، وہ ایک نمبر ہی ہوتا ہے. تو یہ جو ایڈریس ملتا ہے ہمیں، اس کے ذریعے ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اس کو اس سے ریسیو کر سکتے ہیں بٹ کوائنس کسی بھی دوسرے پارٹی سے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ٹوٹل آٹومیٹڈ ایک اسٹرکچر ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ بندہ اس کو مینولی جو ہے وہ سارا کوڈنگ کر کے تو پھر سسٹم کرے گا. یہ ایک الگوریدم بنا ہوا ہے، اس کے اندر اس نے کام کرنا ہے. بیسیکلی اتنے بڑے سسٹم کو رن کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے بہت سارے ہزاروں کمپیوٹرز کی ضرورت پڑے گی، اور اگر ہزاروں کمپیوٹر کو ضرورت پڑے گی تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی بہت سارا جو ہے وہ کمپنیز اور سسٹم ریکوائرڈ ہوگا. تو اگر اس میں پھر تھرڈ پارٹی یا کوئی ایسا کمپنی ریکوائرڈ ہوتی ہے جو اس کو رن کرے، تو پھر گھوم پھر کے بعد وہی آ جائے گی کہ وہ سارا کنٹرول جو ہے اسی بینک کے پاس یا اس ادارے کے پاس چلا جائے گا. تو اس کے لیے جو ہے وہ کمپیوٹر مائننگ کا ایک جو پروگرام ہے اس کو رن جو ہے متعارف کرایا گیا کہ لوگ جو ہے پرسنل کوئی بھی انسان جو اپنا کمپیوٹر اس کے اوپر مائننگ رن کر کے، الگوریدم رن کر کے، تو وہ ٹرانزیکشن کو سکسیزفل بناتا ہے. اور جب وہ ٹرانزیکشن سکسیزفل ہوتی ہے تو اس کے ریوارڈ میں اس کو کچھ کوائنز ملتے ہیں، اس کو ایک چھوٹا سا پارٹ ملتا ہے جو اس کا مائننگ ریوارڈ ہوتا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹرانزیکشن فیس ہوتی ہے، کیونکہ یہ سارا جو سسٹم ہے بیسیکلی ایک بلاک چین کے اوپر رن ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کی جو پاورز ہیں وہ کسی ایک انسٹیٹیوٹ کے پاس نہیں جاتی، اس لیے اس کا جو اس بلاک چین کا پھر ہیک ہونے کا جو خدشہ ہے وہ بھی بہت منیمل ہوتا ہے، مطلب ایک طرح سے ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسے ہی بٹ کوائن مائن کرتے رہیں لوگ تو پھر وہی منی والی حساب ہو جائے گا کہ وہ بٹ کوائن جنریٹ ہوتے رہیں گے اور اس کی جو ایک لمٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی. تو اس کے لیے اس کی لمٹ جو ہے وہ ایک فکس کر دی گئی 21 ملین سے. جب 21 ملین کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد بٹ کوائن جو ہے مائننگ اس کی جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی. جیسے جب یہ بٹ کوائن اسٹارٹ میں تھا تو 2008-9 میں تو آپ 2 سے 3 بٹ کوائن جو ہیں وہ میرے خیال میں گھنٹے میں جنریٹ کر سکتے تھے. تو ابھی جو ہے اب اگر ایک بٹ کوائن مائن کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو 100 سے 150 سال کا عرصہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. بٹ کوائن کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہ ایک تو بھی یہ کیونکہ اس کی ایکسیپٹنس زیادہ نہیں ہے تو یہ ہر جگہ پہ استعمال نہیں ہوتا. دوسرے نمبر پہ اس کی جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو ہے اس کے اوپر گرفت، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کا اس میں انوالومنٹ نہیں ہے، تو اس لیے اس کی انلیگل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ یوز ہو سکتا ہے یہ ان ایکٹیویٹیز میں. اور اس میں ایک اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ ابھی اس میں والیٹیلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کی پرائس جو ہے وہ بہت زیادہ فلیکچویٹ کر رہی ہوتی ہے، اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹے میں جو ہے وہ یہ بہت زیادہ اوپر نیچے پرائس کو اپنی کر رہا ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بٹ کوائن جو ہے وہ انڈیا، پاکستان یا ڈفرینٹ کنٹریز میں یہ لیگل ہے، قانونی تو حیثیت ہے اس کو. تو ابھی موسٹلی ممالک میں جو بٹ کوائن ہے اس کو انلیگل نہیں کہا گیا، لیکن اس کے یوز کو، اس کے لین دین کو جو ہے وہ ہائی رسک قرار دیا گیا ہے. تو اس لیے اس میں لین دین کا جو بھی جو ہے نفع نقصان کا ذمہ دار ہوگا وہ لینے والا اور دینے والا خود ہوگا. اس لیے گورنمنٹس انکریج کرتی ہیں بینکس کو کہ وہ اس کو جو اپنے ان کے کسٹمرز ہوتے ہیں ان کو ڈسکریج کریں ایسی کوئی بھی ٹرانزیکشن کے لیے، ایسے کسی بھی لین دین کے لیے. اب اس کا یوز کیا ہے؟ اس کا یوز فی الحال تو یہ ہے کہ آپ یا تو اس کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، اس کو ہائی پہ، مطلب کسی بھی ایکسچینج پہ جا کے آپ اس کو لو پہ بائی کریں، ہائی پہ سیل کریں. اور دوسرا یہ کہ آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. ابھی فار ایگزامپل جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا تو یہ 0.00 سم تھنگ اس کی پرائس تھی، تو ایک بٹ کوائن کی تو PKR میں. ابھی اگر دیکھیں تو ابھی اس کی جو ایک بٹ کوائن کی پرائس ہے وہ تقریباً سم تھنگ لائک 80-90 لاکھ، شاید 1 کروڑ کے نزدیک ہے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. لیکن اگر یہاں پہ دیکھا جائے کہ اس میں ریٹرن آن انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے، منافع جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اس میں رسک بھی بہت زیادہ ہے. بڑی بڑی جو انٹیٹیز ہیں جیسے کہ ٹیسلا ہے اور JP مورگن ہے، ایسی ڈفرینٹ دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے جو ادارے ہیں انہوں نے بٹ کوائن میں انویسٹ کر رکھا ہے. تو کوئی بھی اس میں انویسٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس نے بھی انویسٹ کرنا اپنے رسک پہ انویسٹ کرے. یہ کوئی فائنینشیل ایڈوائز نہیں ہے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں. اور نیکسٹ ویڈیو میں ہی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کے لین دین کے حوالے سے جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے کہ اس کو کیسے خریدا جا سکتا ہے، کیسے بیچا جا سکتا ہے، اس سے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں.